ہم نے اشعار جی اہل جنت راشنا در بہی اہل جنت راشنا در بے خطر باشد دران جا باک نیس جنتی جنت کے اندر بہشت کے اندر اس طرح ہوں گے کہ نہ تو انہیں کوئی خطرہ محسوس ہوگا نہ خوف ڈر سبحان اللہ بے شک وصول جنت کے لیے دنیا میں کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا رب کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرنا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے محبت کرنی ہوگی ہے نا اسی لیے تو امام عشق و محبت اعلی حضرت نے فرمایا تم سے اور جنت سے کیا مطلب رجوع سے تم سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی تو یہ مومن جو ہوں گے جنت میں ہوں گے نا یہ کس انداز میں ہوں گے کہ نعمتیں عظمیٰ دے حد بے انتہا جنتی یہ ادنارا آکی بریا یہ ادنا جنتی جو ہوتی ہر قوائتی کیا دنیا میں آدمی ہوتی کہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی تو ایسے ہی جنت میں بھی کوئی اعلیٰ ہوں گے کوئی ادنا ہوں گے تو ادنا جنتی کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے انتہا نعمتوں سے نوازے گا سبحان اللہ حدیث پاک میں آیا ہے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ مسلمان جو اپنے گناہ کرنے کے سبب سے جہنم میں گئے ہوں گے اور انہیں سزا بھگتنے کے بعد جب جہنم سے نکلنے کی باری آئے گی تو رب قدیر اس کے نظروں کے سامنے کچھ دوری پر بہت بہترین سایہ دار درخت نمودار ہے سبحان اللہ بے شک اور اس جہنم میں رہے گا کہاں رہے گا تو وہ جو ہے دل میں تمنا کرے گا کاش اس پیر کے نزدیک پہنچ جاتے تو بڑی اچھی بات تھی اس لیے رب کائنات کی بارگاہ میں وہ عرضی پیش کرے گا کہ اے رب کائنات اس درخت کے سائے میں ہمیں پہنچا دے بے شک رب فرمائے گا کہ نہ یہ تمہاری بات نہیں مانی جائے گی تو کہیں اور مانگے گا تو کہیں گا اور مانگے گا تو کہے ہم پکا وعدہ کرتے ہیں اگر ہم کو وہاں تو پہنچا دے گا تو اس کے علاوہ ہم کچھ نہ مانگیں گے اور اس کو پہنچا دے اب بھی ختم بولا پہنچا دیا جائے گا پھر کچھ ہی دن کے بعد دو چار ہی دن کے بعد اس سے بھی بہترین خوشگوار جو ہے درخت نظر آئے گا سایہ دار کہے گا کہ رب کائنات اس درخت کے نزدیک پہنچا دے رب فرمائے گا تو نے تو وعدہ کیا تھا تو نے پکا وعدہ کیا تھا کچا بھی نہیں پکا وعدہ کیا تھا کہ وہاں تک کہ یا پہنچا دے اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگیں گے اب کہتا ہے کہ پھر وہاں پہنچا دے کہا کہ الہی ہم اب پکا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں مانگیں گے حکم ہوگا پہنچا دیا جائے گا وہاں پھر اس کے بعد
بہت بہترین دروازہ نظر آئے گا. خواہش کرے گا کاش اس دروازے کے نزدیک پہنچ جاتے. پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا. رب فرمائے گا تو نے 2 مرتبہ وعدہ کیا تھا, تو نے 2 مرتبہ وعدہ کیا تھا, خلاف کر لیا. کہا اب جو وعدہ خلافی ہو چکی, لیکن اب ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے. رب فرمائے گا ٹھیک ہے, اے فرشتے دروازہ تک پہنچا دو. جب پہنچا دیا جائے گا تو کچھ دیر کے بعد وہ جھانکے گا, دروازے کے اس طرف تاکے گا تو دیکھے گا کہ باپ رے بہت شاندار باغات ہیں, اس میں پھل لگے ہوئے ہیں اور شراب کی بھی چشمہ ہے, اس کے اندر دودھ اور شہد کے بھی نہر ہے, بڑے بہترین محلات ہیں. کہے گا کہ رب کائنات اور کچھ ہم کو نہ چاہیے, صرف دروازے کے اس طرف پہنچا دے, دروازے کے اس طرف پہنچا دے. رب فرمائے گا تو بنی آدم ہے نا, تو آدم کا بیٹا ہے نا, تو آدمی ہے نا, بہت بڑا تو لالچی ہے, بار بار تو وعدہ کرتا ہے, وعدہ خلافی کرتا ہے. کہا کہ رب کائنات کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے, جبکہ ہم تیرے بندے, تو ہمارا رب ہے. رب اپنی شایان شان کے مطابق مسکرا دے گا. ذرا مسکراؤ 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 مسکراؤ, سنت الہی ہے. رب اپنے شایان شان کے مطابق مسکرا دے گا. اب فرمائے گا کہ اے فرشتے اسے دروازے کے اندر پہنچا دے, اور رب کائنات فرمائے گا کہ یہ جتنی دور تک کہ تمہاری نظر جا رہی ہے سب تمہارا ہے. سبحان اللہ. جتنی دور تک کہ نظر پہنچ رہی ہے تمہاری, سب تمہارے ہیں. کم ہوا بھائی, یہ کم ہے. آپ کی نظر کہاں تک جاتی ہے؟ اگر کورونا نہ رہے تو اس سے بھی آگے پہنچ جائے. ہماری نظر تو بڑا بڑا سب دیکھ لیجیے گا, نہیں دیکھ لیجیے گا. یہ اتنی اگر آپ کو جنت میں اس مکان ہے, باغات ہے, سب مل جائے, وہی اسی کا ترجمہ اصل میں ہم نے کیا ہے کہ ادنا جنتی کو بے انتہا نعمتیں دی جائے گی. پھر اس کے بعد میں لکھا گیا ہے کہ جنتی رال شہد و شیر ہے, جنتی رال شہد و شیر ہے, بہر خدمت حور نیز ہے. جنتی کے لیے جنت میں شیر کا معنی ہے دودھ, شیر معنی دودھ اور شہد یعنی مون ہے نہیں. جنتی کے لیے جنت میں شہد کے بھی نہر ہیں اور بولو دودھ کے بھی نہر ہیں. اب اس میں سے چاہے دودھ پیے تو یا چاہے شہد پیے تو, اور ان کی خدمت کے لیے حور بھی ہے اور خدمہ بھی ہے. بغیر داڑھی والے لڑکے بھی ہوں گے کہ جن کی خدمت کے لیے بالکل وہ تیار ہوں گے, لوٹا لیے ہوں گے, پیالہ لیے ہوں گے, اور حکم جیسے ہی ہوگا کہ شہد لے آؤ تو شہد لیا جائے گا, دودھ لے آؤ تو دودھ لیا جائے گا, جو حکم ہوگا. اچھا, پھر اس کے بعد میں ہے کہ کتنا حور اس ادنا جنتی کو ملے. اس ادنا جنتی, ادنا سمجھ رہے ہیں نا, سب سے بیچارہ نیچے درجے کا ہے, ان کو کتنی حوریں ملیں گی؟ سوا سماعت کیجیے کہ حفظ حوران بہشتی خوب رو, حفظ حوران بہشتی خوب رو, رب تعالی میں دے
از فضل سبحان اللہ سبحان اللہ. ہفتہ کہتے ہیں 70 کو. ہفتہ کہتے ہیں کتنے کہتے ہیں 70 کو. یعنی اس ادنا جنتی کے لیے 70 حوریں ہوں گی. بے شک بے شک. دنیا میں گھر میں اگر کہیں 2-3 کو خدمت گزار ہو جائے نا تو آدمی سوچتا کہ باپ رے باپ ہمارے پاس تو بہت ہی خدمت گزار ہے. لیکن جنت میں ادنا جنتی کے لیے 70 حوریں ہوں گی. اور وہ جنتی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 70 حوریں دیا ہے وہ اپنے فضل سے عطا ہے کہ نہیں. اب بتلاؤ کہ جنتی کا کتنا بڑا مقام. جنت میں جانے کا کام کرو گے تب یار جنت کے کام کرنے کیا ہے. نبی سے محبت کرو اور مصطفیٰ کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاؤ. مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے ذرا آپ لوگ بولیے زور سے. اب آپ لوگ بولیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے. نماز ہے. نماز. تو اپنے سینے کو محبت رسول سے سجاؤ اور سجا کر نماز ادا کرو تو انشاءاللہ العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے گا اور فضل سے جنت عطا فرمائے گا. اچھا کہیں پر سے پڑھ دیتا ہوں. اب وہ جو کیا کہتے ہیں جنت کے فرش ہے اس کے دروازے ہیں اور اس کے محلات ہیں. ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ کاخ ہائے خون از در نایا کاخ ہائے خون از در نایا زعفرانی فرشدید زیب باب. اس کے کاخ کے معنی ہوتا ہے محل. یعنی جنت میں جتنے بھی محل ہیں وہ نایاب موتیوں سے بنا ہوا ہے. اور اس کی زمین ہمارے زمین کی مٹی کی ہے نا لیکن جنت کی زمین اور اس کی کیاریاں جو ہوگی وہ زعفران کی ہے. زعفران سے کیا نکلتا ہے خوشبو. ہمارے یہاں اگربتی جلانے کی نوبت آ جاتی ہے لیکن جنت میں نہ تو لوبان سکھانے کی ضرورت کیونکہ آگ ہی نہیں ہے, نہ اگربتی جلانے کی ضرورت ہے, نہ کہیں سے عطر لگانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ زعفرانی کیاریوں میں جنتی ہوں گے اس لیے ہمیشہ وہ خوشبوؤں میں پڑے ہوں گے. اور عید ہے اس کا دروازہ ہوگا یعنی بہترین دیکھنے والا دروازہ. اچھا اور 3 شعر اور سماعت کرنے سنیں. جائیں کہ خواہند آجا بیراون دعا میں دل پسند کے خورم. یعنی جو دل پسند ہوگا وہی وہ کھانا کھائے گا. طبیعت کے چاہے قرآن عظیم کے تفسیر میں آیا ہے کہ اونچائی پر کوئی پھل ہوگا اور وہ جنتی چاہے گا کہ وہ پھل ہم کھائیں. جیسے ہی وہ لیٹے چاہے گا تو لیٹے بیٹھ کے چاہے گا, کھڑے ہو کے چاہے گا. یہاں دنیا میں تو ڈنڈا برسانا گھیڑواہی کرنا پڑے گا نا, جھٹواہی کرنا پڑتا ہے. لیکن جنت میں جنتی جیسے ہی دل کے اندر اشتہا پیدا ہو کہ ہم وہ پھل کھائیں چاہے جتنی بھی اونچائی پر ہو, جیسے ہی ہاتھ بڑھائے گا پھل آ جائے گا. سمجھے گا سوچے گا دل میں خیال پیدا اس کا
भुना हुआ गोश्त आ जाएगा। और मरने की बात ये कि वो गोश्त घटेगा नहीं, वो फल घटेगा नहीं, जितना भी गोश्त खाना होगा खा लेगा, और जो बकेगा बाकी जो रहेगा वो फिर वो चिड़िया बनकर तो जचता हुआ मनपसंद जन्नती खाना वो खाएगा और जन्नत में जहां चाहेगा वो चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब आप आखिरी शेर समाप्त कर लीजिए। क्या है, एक आखिरी शेर कर कुछ समाप्त कर लीजिए। जन्नती समरे के खाद वो खूरद नए मना कर शावद न कम बोवद। दुनिया में हमारा मामला ये है कि हम चाहे घर पे खाए चाहे बाहर खाए, खाना कम हो जाता है, खाते हैं तो उसमें से कमी आती है। कोठी में से चावल आपने निकाला, धान निकाला, गल्ले में से आपने निकाल लिया, रुपया खाया, तो उस रुपया में कमी आएगी कि नहीं? धान चावल में कमी आएगी कि नहीं? आपके पास पेड़ है, आपने पेड़ पर से फल तोड़ा तो पहला जितना फल था उसको कम आ गई कि नहीं? लेकिन जन्नत के फल का मामला ये होगा कि खाते जाओ, कोई कमी नहीं आ सकती है, अन्य कोई रोक टोक होगा, जितना चाहे खाए, जहां चाहे जाए, और जो फल चाहे वो खा लेगा। आखिरी शेर समाप्त कर लीजिए, है तो बहुत बड़ा शेर। इल्तिजा शाकिर इल्तिजाए शाकिर रब्बे करीम, इल्तिजाए शाकिर रब्बे करीम, रब्बना अदखिलना फी दारिन नईम। शाकिर कादरी कि ये इल्तिजा है कि ऐ रब्बे कायनात हमें जन्नतुन नईम में दाखिल फरमा। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों के गुनाहों को फरमाए, आमीन। और हम तमाम मुसलमानों के ऊपर अपना फजल फरमाए और हमें जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस शादी को हमेशा के लिए खाना आबादी फरमाए, महफिल पाक को मिलाद करें। इसका सवाब हमारे चचा चाची, हमारे भाई और भाभी और हमारे खानदान में जितने भी छोटे बड़े बूढ़े बच्चे मर्द और सबके अरबाह कर रब कायनात अता फरमाए।